ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ اور مصر کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ۔ دورے پر روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کا ان کا دورہ باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور ESC انڈیا کے درمیان کشمیر میں قائم الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر یونٹوں کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر کیے گئے دستخط۔ ایگریٹیک ایک دوسرا شعبہ ہے جو جموں کشمیر کے سٹارٹ اپس اور IT انٹرپرینورز کو وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔ LG منوج سنہا۔ کل ملک اور بیرون ملک میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری، اور صوبائی کمشنر کشمیر اور جموں کشمیر پولیس کے سربراہ کی جانب سے شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح امریکہ اور مصر کے 5 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بلاگ لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دورہ بھارت اور امریکہ کے درمیان شراکت داری میں گہرائی اور تنوع کو وسعت دینے کا ایک موقع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کثیر نوعیت کے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بہت سے شعبوں میں گہرے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ ساز و سامان اور خدمات میں بھارت کا سب سے بڑا تجارتی ساجھیدار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں قریبی اشتراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھرتی ہوئی اور اہم ٹیکنالوجیوں سے متعلق پہل نے نئی سمت میں اضافہ کیا اور دفاعی صنعتی تعاون، خلا، ٹیلی مواصلات، مصنوعاتی ذہانت اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اشتراک وسیع ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر بائیڈن اور امریکہ کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ان کی بات چیت دونوں ملکوں نیز کثیر رخی فورموں جیسے G20، کوآڈ اور IPEF میں باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کا موقع فراہم کرے گی۔ مصر کے اپنے دورے کے سلسلے میں نریندر مودی نے کہا کہ وہ صدر السیسی کی دعوت پر قاہرہ کا دورہ کریں گے۔ وہ پہلی مرتبہ دوست ملک مصر کا سرکاری دورہ کرنے کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں مصر میں غیر مقیم بھارتیوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور ESC انڈیا نے آج کشمیر میں قائم الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر یونٹوں کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بائر سیلر میٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر اور لوگوں کے علاوہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایگریٹیک ایک دوسرا شعبہ ہے جو جموں کشمیر کے سٹارٹ اپس اور IT انٹرپرینورز کو وسیع مواقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IT شعبے میں تیز تر ترقی جموں کشمیر UT میں بدلاؤ لانے کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتی ہے اور یہ شمالی بھارت کا ایک IT ہب بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز، جامع اشتراک، تخلیق اور انٹرپرائزز انسانی وسائل ہمارے عزم کو تقویت دے سکتے ہیں اور ہمیں اس ہدف کے قریب آگے بڑھنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ناگ ڈنڈی اچھبل اننت ناگ میں شری رام کرشنا مہا سمیلن آشرم کے بانی سوامی اشوکانندا جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سوامی اشوکانندا جی کی زندگی اور تعلیمات ہمارے معاشرے کی رہنمائی کرتی رہیں گی اور ہمیں روحانی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ شری رام کرشنا مہا سمیلن آشرم پر LG نے یوگا شکشا شیور کے شرکاء سے خطاب کیا جو مختلف ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے آشرم پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے صحت مند زندگی کے لیے یوگا کو اپنانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ یوگا تناؤ کی سطح کو کم کرتا ہے اور ہمیں موجودہ لمحے میں جینا سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں اقدار کو پروان چڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ LG نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بدولت یوگا صحت مند سماج کے لیے ایک بڑی تحریک بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگا کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ یوگا بطور سائنس جسم اور دماغ کے درمیان ایک اتحاد پیدا کرتا ہے۔ LG نے اس موقع پر آشرم سے وابستہ ہر ایک کو مبارکباد دی اور سماج کے تئیں ان کی خدمات کی سراہنا کی۔ یوگ کا 9واں بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیو یارک میں اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں یوگ کے دن کے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس سال یوگ کے دن کا موضوع ہے وسودھیو کٹمبکم کے لیے یوگ۔ وزیر اعظم نے آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں سامعین سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی جسمانی ذہنی تندرستی اور نشوونما کے لیے یوگ کریں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے اپنی قرارداد میں 21 جون کو عالمی دن قرار دیا تھا۔ 2015 سے یوگ کا عالمی دن دنیا بھر میں صحت کے لیے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
ادھر جموں کشمیر میں بھی یوگا ڈے کے حوالے سے مختلف مقامات پر کئی تقاریب کا اہتمام کیا گیا. ڈسٹرکٹ بڑگام یوگ آسن سپورٹس ایسوسی ایشن اور JNK سپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقدہ چوتھی ڈسٹرکٹ بڑگام یوگ آسنا سپورٹس چیمپئن شپ 2023-24 آج ماڈل ڈگری کالج چناری شریف میں اختتام پذیر ہوئی. اس چیمپئن شپ میں لڑکوں اور لڑکیوں اور مرد و خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا. شائقین کی ایک بڑی تعداد نے اس چیمپئن شپ کا مشاہدہ کیا. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے آج جموں کشمیر کیبل کار کارپوریشن کی 33ویں بورڈ میٹنگ میں کارپوریشن پر زور دیا کہ وہ اپنے اثاثوں کی حفاظت اور دیکھ ریکھ پر خاص توجہ دیں تاکہ سیاحوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں. چیف سیکرٹری نے کارپوریشن کو UT میں سیاحتی مقامات پر مزید کیبل کار پروجیکٹس قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے مختوم صاحب روپ وے کے بورڈنگ اسٹیشن کو بہتر طرز پر قابل رسائی بنایا جانا چاہیے. انہوں نے اس روپ وے کو قلعہ ہاری پربت تک وسعت دینے کے لیے کہا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح راغب ہو سکیں. میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ مالی سال 2022-23 میں کارپوریشن نے ریکارڈ 100 کروڑ روپے کی آمدن حاصل کی ہے. ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کیمپ ڈائریکٹروں سے کہا ہے کہ وہ یاتریوں کی سہولیات کے لیے سبھی لازمی اقدامات کو یقینی بنائیں. موصوف آج TRC سری نگر میں کیمپ ڈائریکٹروں کے لیے منعقدہ اورینٹیشن کم ٹریننگ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یاترا کے دوران کیمپ ڈائریکٹروں کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں آپسی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ کیمپوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے آج سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے پولیس افسران کو اس یاترا کو پراسلوب طریقے پر انجام دینے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ یاترا کے دوران بام ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں کو اہم اور حساس مقامات پر تعینات کیا جائے اور SOPs کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے یاترا بیس کیمپ پر سخت حفاظتی انتظامات پر زور دیا جس کے دوران انہوں نے جدید قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے اور CCTV کیمرہ نصب کرنے کی متعلقین سے تلقین کی. انہوں نے یاتریوں کو ہر قسم کی سہولیات بہم پہنچانے کی بھی ہدایت دی. سانبا ضلع کے گگوال علاقے میں کل دیر رات ایک سڑک حادثے میں 21 افراد زخمی ہو گئے. یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گگوال علاقے میں اینٹ کے بھٹے پر کام کرنے والے لگ بھگ 45 مزدوروں سے بھری ایک بس کشمیر کے لیے جا رہی تھی اور ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک نہر میں جا گری جس دوران 21 مسافر جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں زخمی ہو گئے. اس اطلاع کے ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم SHO گگوال کے ہمراہ جائے حادثے پر پہنچ گئی اور مقامی لوگوں کے اشتراک سے زخمیوں کو گورنمنٹ اسپتال گگوال منتقل کیا. شدید طور زخمی ہوئے 4 افراد کو SMGS اسپتال جموں خصوصی علاج و معالجے کے لیے پہنچایا گیا. گگوال پولیس نے حادثے کے سلسلے میں کیس درج کیا ہے اور تحقیقات شروع کی ہے. یہ سارے مزدور چھتیس گڑھ سے بتائے جاتے ہیں. صحت اور طبی تعلیم کے سیکرٹری بھوپندر کمار نے آج GMC ہندواڑہ کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے وہاں تدریسی عمل میں کی تیاریوں اور MBBS طلبہ کے پہلے بیچ کے داخلے کی نگرانی کی. ان کے ہمراہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن میڈیکل کالجز ڈاکٹر یشپال شرما تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ساگر ڈائیفورڈ پرنسپل GMC ہندواڑہ اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے. اپنے دورے کے دوران سیکرٹری موصوف نے ادارے کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور مریضوں کو دستیاب طبی نگہداشت کی سہولیات کے علاوہ وہاں کی کارکردگی کا تفصیل سے جائزہ لیا. نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں بالتل کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے یاتریوں کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے انتظامیہ اور شرائن بورڈ حکام کو ہدایت دی کہ وہ یاتریوں کو ہر ممکن راحت بہم پہنچائیں. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں شمالی زون کشمیر کے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کی. اس دوران انہوں نے UT کی موجودہ سیاسی صورتحال، تنظیمی امورات اور لوگوں کو درپیش گوناگوں مشکلات و مصائب پر تبادلہ خیال کیا.
जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के सदर रविंदर रैना और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने बीजेपी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर जैनपुरा शुपैया में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब पर उन्होंने बीजेपी सरकार के तरक्याती कामों की सताइश की। बाद में उन्होंने फ्रूट मंडी अगलर शुपैया का भी दौरा किया और वहां फ्रूट ग्रोवरों की शिकायत और मुतालबात का बगौर जायजा लिया। उन्होंने फ्रूट ग्रोवरों को यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत का अजाला किया जाएगा। दोनों लीडरों ने वहां मकामी एसोसिएशन के दफ्तर का संग बुनियाद भी रखा। पीडीपी के तर्जुमान आला सैयद सुहेल बुखारी ने इंतजामिया की तरफ से राशन में कमी, बिजली की नाकिस फराहमी और स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने की सख्त तनकीद की है। आज प्रेस के लिए जारी अपने एक बयान में उन्होंने लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अपनी बरहमी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मुस्तहिक अफराद को रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने इस स्कीम के तहत 2 दिन के अंदर कोटा हासिल करने वालों का लिस्ट इजरा करने का भी मुतालबा किया ताकि इसे मरकजी हुकूमत को फराहम किया जा सके और कोई भी मुस्तहिक इस स्कीम से महरूम न हो। इनटेक ने आज विरसे और कौमी असासों की बेदारी के बारे में असातिज़ा के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इनटेक के हेरिटेज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज के माहिरों ने आज एक निजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असातिज़ा के साथ मखसूस सेशंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने इन असासों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया। कन्वीनर इनटेक JK चैप्टर मोहम्मद सलीम बेग ने इस मौके पर अपने असासों के बारे में बच्चों को आगाह करने पर जोर दिया ताकि वो अपनी सकाफत से जुड़े रहें। जम्मू कश्मीर के ख्वातीन कारखानादारों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में 2 रोज़ा वर्कशॉप JK EDI के पामपोर कैंपस में इख्तिताम पजीर हुआ। वुमेन फॉर स्टार्टअप्स के मौजू के साथ इस वर्कशॉप का एहतमाम JK EDI ने मरकजी सरकार के स्टार्टअप्स इंडिया DPIIT के इश्तराक से किया था। कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की रहनुमाई में मुनक्कदा इस वर्कशॉप में 150 से ज्यादा ख्वाहिशमंद एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर JK EDI एजाज अहमद भट्ट ने इस वर्कशॉप की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। वर्कशॉप के इख्तितामी इजलास में ख्वाहिशमंद एंटरप्रेन्योरों और स्टार्टअप्स को असनाद से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कल ऐलान किए गए 10वीं जमात के इम्तिहान के नताइज में कुव्वती गोयाई और समाअत से महरूम होने वाले कई बच्चों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। क्रालवेट कुंजर के मुजम्मिल शकील बेग ने 10वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरात से पास किया है। मुजम्मिल की हमशीरा ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसने इम्तिहान पास किया, इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। ये डफ एंड डम होने के बाद भी इसने इतने अच्छे मार्क्स लाए। इसके स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके लिए थैंक यू सो मच इसको इस मकाम पे लाने के लिए, और ख़ास करके थैंक यू इनके पेरेंट्स को जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करके इनको यहाँ पे पहुँचाया है। इसी तरह बासित नज़ीर, जिसने कम उम्री में ही अपनी मां को खो दिया और पूरी तरह कुव्वत गोयाई और कुव्वत समाअत से महरूम है, ने 422 नंबरात हासिल किए हैं। बिस्मा और एहसान, जो दोनों वालिदैन के अलावा कुव्वत गोयाई और कुव्वत समाअत से महरूम हैं, ने इस इम्तिहान में 70% से ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। उनकी इस कामयाबी पर उनके दोस्त अहबाब ने उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश किए। इसी दौरान कुलगाम ज़िले के गुंडवनी इलाके के एक 16 साल लड़के को कल 10वीं जमात के नताइज के ऐलान के चंद घंटे बाद असरार हालत में मुर्दा पाया गया। बावर किया जाता है कि उसने खुदकुशी की होगी। इस नहज को ख़त्म करने के लिए वालिदैन को इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि नाकामी सीखने के अमल का एक फितरी हिस्सा है और इसे तालिब इल्म की काबिलियत या कदर के कतई पैमाने के बजाय तरक्की और बेहतरी के मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए। बुलंदपाए वली कामिल हज़रत सैयद मोहम्मद अमीन उवैसी मंतकी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा अली कदर श्रीनगर में खतमातुल मुअज़्ज़मात और कुरान ख़्वानी की मजालिस आरास्ता की गई। इसी दौरान आज लार गांदरबल में भी बुलंदपाए वली कामिल हज़रत शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वहाँ उनके तबरुकात की निशानदेही की गई। उलमाए किराम ने उनके इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News
श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।